یاد رہے ناظرین، اس ملک کا حال اس وقت یہ ہے کہ کوڑی کوڑی کو ہم ترس رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں سعودی عربیہ ہمیں پیسے کتنے دے گا، کب دے گا، یو اے کتنے دے گا، کب دے گا. وہ چین دے نہیں رہا، چین بھی کہہ رہا ہے آئی ایم ایف کرے گا. تو حال تو بہت برا ہے. وی آر آل لیونگ بیونڈ آر مینز. جو پاکستان کا جو امیر طبقہ ہے جس میں ہم سب آتے ہیں، اور یہ بہت ہی زیادہ وقت ہے اس وقت سوچ. ہند دوستوں، میں مندر شرما سواگت کرتا ہوں ون ورلڈ ہندی میں. آپ کا امید کرتا ہوں آپ خوش اور سوستھ ہیں. دوستوں آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی ایک اور لیٹسٹ ڈیبیٹ جس میں کیسے ڈسکشن کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو اب کوئی بھی دیش اپنا دوست ملک سرے نہیں چڑھا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. آئی ایم ایف نے جب سے لات ماری اور کنڈیشنیں لگائی ہیں تب سے پاکستان اتنا بھکلا گیا ہے کہ کسی بھی دیش کے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کر سکتا. اور کیسے پاکستان کے حالات اب آگے آنے والے سالوں میں اکنامک سچویشن کیا کہے گی. تو کہیں نہ کہیں آج پورا پاکستان بدحالی سے گزر رہا ہے. تو اس بدحالی کا کوئی بھی علاج پاکستان کی حکومتوں کے پاس ہے نہیں، نہ ہی یہ فائنینس ایکسپرٹ جو بیٹھے ہیں ان کے پاس بھی ایسا کوئی سولوشن نہیں ہے کہ یہ پاکستان کو کوئی اچھی رائے دے سکے. تو اسی پرکار کی چرچا اس ڈیبیٹ میں کی گئی ہے. تو دوستوں دیکھیے ڈیبیٹ اور کمنٹ میں اپنی پرتکریا ضرور دیں. لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں، لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں. دوستوں جے ہند، وندے ماترم، بھارت ماتا کی جے. جس چیز سے میں اتفاق نہیں کرتا وہ یہ ہے کہ فوج کا اکنامک پالیسی میکنگ میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. یہ بات بالکل کلیئر ہے. ان کا اپنا کردار ہے، ان کی اپنا ڈیسیجن میکنگ ہے، اپنی پروفیشنل میٹرز وہ چلائیں. اکنامک میٹرز میں ہم نے دیکھ لیا اوور اے پیریڈ آف ٹائم ان کا دخل ہوا اور وہ ٹھیک نہیں ہوا. جس چیز سے ان کی میں اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان نے ایونچولی دیوالیہ ہونا ہے. ٹائمنگ کبھی بھی ہو سکتی ہے. آج اگر خطرہ ٹل جائے گا، یہ بڑی خطرناک بات جی اس کی وجہ ہے یہ. آج تو خطرہ اگر آپ کا پروگرام ہو جاتا اور بہت ہی سخت قیمت کے اوپر ہوگا. جو بریفنگز ہمیں مل رہی ہیں کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. آپ دیکھ بھی رہے ہیں خبروں میں بھی وہ چیزیں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں. یعنی قیمتیں ہر چیز کی بڑھیں گی، قیمتیں، ٹیکسز بھی لگیں گے، بجلی کی قیمتیں بھی بڑھیں گی. شاید گیس کی نہ بڑھیں، شاید، کیونکہ وہ میں پہلے بھی اپنے پروگرام میں بھی ذکر کر چکا تھا، گیس آئی ایم ایف کی شرط میں تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم کہہ رہے تھے کہ اور کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایک مسئلہ ہے. دیوالیہ کیوں ہوگا؟ انڈائریکٹ ٹیکسز لگیں گے، ڈائریکٹ امیروں کو نہیں، دونوں لگیں گے. ڈائریکٹ بھی لگیں گے اور انڈائریکٹ بھی لگیں گے. دیوالیہ کیوں ہم ہوں گے؟ اس وقت جو کل کی میری خبر تھی کہ 5200 ارب روپے صرف قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی ہے، جو وقت کہ آپ کے بجٹ کا 54%. جب بجٹ ہم نے پیش کیا تھا ہم نے رکھا تھا 3950. 7 ماہ میں 1220 ارب روپے اضافی دکھا رہے ہیں آپ. اس میں یہ ملک کدھر جائے گا؟ ایک چیز، کیونکہ یہ اس میں اچھا اس میں زیادہ تر 80-85% ڈومیسٹک ہے، فورن یہ صرف اس کی سروسنگ ہے. پھر ایکسٹرنل آپ کو پتا ہے کہ اگلے 2-3 سال میں 30 سے 35 ارب ڈالر ہمیں چاہیے ہوگا. تو ہمیں ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کرنی ہے. جب تک ڈیٹ ریسٹرکچرنگ نہیں کریں گے یہ پرابلمز آتے رہیں گے. کس پہ کتنا بوجھ پڑے گا، کتنا نہیں پڑے گا، جو ہمیں ہسٹری بتاتی ہے جس کی آواز سب سے کم ہے اس پہ زیادہ بوجھ پڑے گا. اینڈ دس ول بی انفارچونیٹ. جو کمزور طبقہ ہے جس کی کوئی سے نہیں ہے، وہ لابی نہیں اس کے لیے کام کر رہی، اس کے لیے کوئی اکانومسٹ، جو کمزور طبقہ ہے وہ باہر نکلے اور سب کو سبق سکھائے. کیونکہ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو شہباز یہ تو کہنے کی باتیں ہیں کہ نہیں امن ہونا چاہیے، چین ہونا چاہیے. کس قیمت پر امن اور چین؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ باہر نہ نکلے، میں یہ کہہ رہا کہ وہ باہر نہیں نکل رہے. ہاں یہ بات میرا پوائنٹ یہ ہے وہ نہیں نکل رہے. ناظرین ہم جیسے تو بیٹھے چین میں ہم لفظ بولتے جا رہے ہیں، لیکن جس کی زندگی دوبر ہو رہی ہے، شبر زیدی صاحب کیا کریں؟ دیکھیں پہلی بات تو میں یہ کلیریفائی کر دوں کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شہباز رانا صاحب کا کہ انہوں نے میری بات سے ایگری کر لیا کہ پاکستان ایک گوئنگ کنسرن نہیں ہے. جب 16 دسمبر 2021 کو یہ بات میں نے کہی تھی تو جس طرح اپنے فاروق سلیم صاحب ہے وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک بیوقوف سا اکاؤنٹنٹ ہے اور یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں شاید شہباز رانا بھی شامل تھا اور اس وقت عمران خان کی گورنمنٹ تھی. آج سارے بندے ایگری کر رہے ہیں کہ یہ دکان چلنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں میں ان لوگوں کا کہ انہوں نے وہ وہاں پہنچ گئے جہاں میں 1.5 سال پہلے پہنچ چکا تھا. اب آگے سر آگے بتائیں. آگے سن لو پوری بات سن لو. جو اس نے بڑی اچھی بات کی اور بات ریز کر دی اور اس کو سیٹل ہونا چاہیے. آج جو میں نے فوج کی بات کی تھی میں یہاں بھی آج کلیریفائی کر دیتا ہوں اور یہ بڑی اہم بات ہے. پاکستان کے تمام طبقے انکلوڈنگ پولیٹیشنز، انکلوڈنگ یو اینڈ می، ہم دونوں بھی اس بات پر کنونس ہے، چاہے ہم منہ سے نہیں کہیں، کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے،
مگر جو ادارہ پاکستان کے ڈیفالٹ کو نہیں چاہتا اور اس کو وہ افورڈ نہیں کر سکتا وہ پاکستان کی فوج ہے. کیوں آپ اور میں چاہتے ہیں کہ وہ ڈیفالٹ؟ سن لو نہیں آپ ہمیں چاہیں یا نہیں چاہیں مگر ہم کم از کم مگر ہمارے کم از کم ہمیں یہ اندازہ ہے کہ اگر ہوگا تو ہم کچھ کر نہیں سکتے اور ہمیں یہ پتہ ہے اور سیاستدان انفارچونیٹلی اس بات سے مینٹلی ایگری کر چکے ہیں. یہ بڑی زیادتی ہے، یہاں سیاستدان نہیں ہے. میں نہیں مانتی کہ تمام سیاستدان، آپ نے بس یار میری بات سنیں نا، میری بات سن لو کیا ریکارڈ پہ نہیں ہے عمران خان نے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے؟ ریکارڈ پہ نہیں ہے کیا یہ بات؟ تو وہ آئی ایم شیور فوج کے لوگ اندر وہ بھی کہتے ہوں گے پریشانی میں کہ جا رہے نہ عمران خان نہ شہباز شریف. میری بات سن لو نسیم زہرا صاحبہ، میری بات نہیں سن رہی آپ کا ایک دم میٹر آن ہو جاتا ہے نا. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، چلے آپ اپنا کر لیں میٹر آن. صحیح فرما رہے ہیں آپ، ہمارے بڑے ہیں، آپ جو مرضی آپ کا ایک دم میٹر آن رہتا ہے. میں یہ کہنے کی کوشش. سوال بھی اب ختم ہو گئے ہیں آپ کے سامنے سچویشن. نسیم دیکھیے، دو ٹرمز میں نے بار بار سنی ہیں. ایک تو گوئنگ کنسرن، بڑی ٹیکنیکل سی اکاؤنٹنگ کی ٹرم ہے، اور دوسرا بیلنس شیٹ. دیکھیے گوئنگ کنسرن کارپوریٹ اینٹیز جو ہوتی ہیں، پرائیویٹ کمپنیز ہیں، ان کے متعلق تو یہ ٹرم ضرور استعمال کی جاتی ہے. ملکوں کے بارے میں آپ گوئنگ کنسرن والی ٹرم استعمال نہیں کر سکتے. بیلنس شیٹ جو ہے وہ کارپوریٹ اینٹیز کی بنائی جاتی ہے، وہ ملکوں کی نہیں ہوتی. ملک بجٹ بناتے ہیں، ملک بیلنس شیٹس یا انکم سٹیٹمنٹ نہیں بناتے. یہ پیورلی پرائیویٹ کمپنیاں بناتی. ملکوں کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو دو چیزیں ہوتی ہیں. اس میں ایک وسائل، کیا اس ملک کے پاس ریسورسز کیا ہیں، وسائل کیا ہیں، اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ روڈ میپ، کیا آپ نے ان وسائل کو استعمال کرنے کا نقشہ بنا رکھا ہے یا نہیں. تو ملکوں کے بارے میں جب ہم بات کریں تو خدایا یہ گوئنگ کنسرن کی بات نہیں چلتی کہ بنگلہ دیش گوئنگ کنسرن ہے یا نہیں، پاکستان گوئنگ کنسرن ہے یا نہیں. یہ گوئنگ کنسرن آپ کارپوریٹ اینٹیز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. فاروق صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں، گوئنگ کنسرن ہمیں لگتا ہے کہ عام فہم میں یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کتنی آپ میں سکت ہے ٹو کیری آن. تو اگر آپ فائنینشلی پاکستان کی اس وقت سچویشن دیکھیں، جو بجٹری ریالٹیز ہیں، تو میرا خیال ہے اس کانٹیکس میں شاید آپ اگری کریں کہ یہ اس کانٹیکس میں ایک عام فہم زبان میں، لیکن وہ ٹیکنیکل جو بات آپ فرما رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ عام سہن میں جی میں مجھے فاروق صاحب کے پاس جانے دیں، نہیں تو ناراض ہو جائیں گے وہ کہ ان کو ٹائم نہیں مل رہا. چلیں جی. نسیم یہاں پہ معاملہ ہے، جب ملکوں کی بات کرنی ہے تو ہمارے ستاروں میں یا ہماری قسمت میں ڈیفالٹ نہیں لکھا. بالکل ٹھیک سے بیکاز آف اے لیک آف اے روڈ میپ، یس، بیکاز نے اپنے وسائل کے ساتھ بیٹھ کے ایک انصاف نہیں کیا. ہم نے روڈ میپ نہیں بنایا، ہم نے منصوبہ بندی نہیں کی کہ ہم نے اس ملک کو ڈیفالٹ سے کس طرح بچانا ہے. یہ ہماری قسمت میں نہیں لکھا ہے. ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف سے، ہم ڈیفالٹ سے بچ سکتے ہیں. یہ ہماری قسمت میں ڈیفینیٹلی نہیں لکھا گیا. آپ سوچئے، اب ذرا اندازہ کیجئے، پاکستان کے بارے میں ورلڈ بینک جو لکھتا ہے، اس کی ایک رپورٹ سامنے ہے، وہ کہلاتی ہے پاکستان ایٹ دا ریٹ آف 100. آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں. جی ہم اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. جی نسیم، وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس 30 لاکھ میگا واٹ شمسی توانائی جنریٹ کرنے کے وسائل ہیں 30 لاکھ کے، اور ہم نے روڈ میپ جو بنایا، ہم اس وقت جنریٹ کر رہے ہیں 1500. آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایسا ملک جس کے پاس 30 لاکھ میگا واٹ بجلی، شمسی توانائی جو مفت کی بجلی ہے، وہ بنانے کے ریسورسز ہیں، تو کیا اس کو ڈیفالٹ کرنا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہ کیا کر رہا ہے کہ ڈیفالٹ سے بچے؟ کر چکا ہے کہ 3,50,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے، وسائل ہیں ونڈ پاور کے. آپ اندازہ کیجئے 3,50,000 پوٹینشل ہے، اس وقت جنریٹ کر رہے ہیں 1200. اچھا فاروق، بیفور وی کنکلوڈ میں چاہوں گی کہ آپ نشاندہی کریں ناظرین کے لیے کہ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان ایز وی سپیک کیا کر رہا ہے، جس سے کہ آپ کہیں گے کہ یہ ڈیفالٹ سے بچ رہا ہے، کیونکہ آج کے دن یہ کر رہا ہے.
देखिए, एक तो ये मसला पिछले 3 महीने का 6 महीने का नहीं है, हमारी गलतियां पिछले 25-30 साल से चल रही हैं। जरूर जी, बिल्कुल 25-30 साल से आप अंदाजा ये कीजिए कि हर जून के महीने में हमारा वजीर खजाना नेशनल असेंबली के फ्लोर पे खड़ा होता है और हमें ये बताता है कि इस साल 3000 अरब का बजट का खसारा होगा। अगले साल एक नया वजीर खजाना है, वो हमें बताता है कि इस साल 5000 अरब का खसारा होगा। जी, आप यू आर कंफर्मिंग आवर पॉइंट सर कि दे आर दिस इज फ्रॉम ब्लंडर टू ब्लंडर। और आप सोचिए कि 25 साल से, ये 30 साल से, ये पिछले 75 साल से मुल्क चल रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वसाइल एग्जिस्ट करते हैं, हमने मंसूबा नहीं बनाया, हमने रोड मैप नहीं बनाया जी। यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि हम डिफॉल्ट हमारी किस्मत में लिखा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। मुझे कंक्लूड करना है वेरी क्विकली, लास्ट फिक्रा बोलिएगा इससे पहले आई गो टू द अदर्स फॉर वन लास्ट फाइनल राउंड। क्विक जी, योर कंक्लूडिंग कमेंट फारूक साहब। माय कंक्लूडिंग कमेंट इज कि हमें अपना एक नक्शा साजी करनी चाहिए, अपना रोड मैप बनाना चाहिए, अवाम से शेयर करे ये हुकूमत कि ये प्रॉब्लम्स हैं और ये हमारे पास नक्शा है, इस प्रॉब्लम से आपको निकाल दें। जी शहबाज, कंक्लूडिंग सेंटेंस जो काट देंगे। हुकूमत अपने जो खर्चे हैं, एक फिक्र, हुकूमत अपने खर्चे 18वीं आईनी तरमीम के मुताबिक ले आए। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स चाइना के साथ किए हैं उसको या खत्म करे या उसको रिव्यू करे। ये जो इम्बैलेंसेस आपने इकोनॉमी के अंदर क्रिएट कर दिए ना, वो ठीक नहीं होंगे तो ना एक्सटर्नल ठीक होगा ना बजट ठीक ना बजट ठीक होगा। शहबाज साहब, लास्ट सेंटेंस प्लीज। देखिए, मेरा सवाल कहने का ये है